بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لفظ ولی عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع اولیاء۔ لغت کھولیں تو قریب ہونا، دوست ہونا، مددگار ہونا۔ اب نسبت اور اضافت اللہ کی طرف ولی اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب، اس کا پیارا، اس کا مددگار۔ ولی کہتے ہی مددگار کو ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کو مددگار مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح ضرورت، حاجت نہیں ہے، تو پھر اس نے ولی بنائے کیوں؟ اللہ تعالی کو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالی کو جاننے، اللہ تعالی کو پہچاننے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اولیاء، ولیوں کی ضرورت ہے۔ ولی آپ نے معنی سن لیے، یہ کب ولی ہوتے ہیں، کیسے؟ ان کی تین قسمیں ہیں: پیدائشی، بائی برتھ، مادرزاد، اس کو کہتے ہیں فطری۔ ایک ہوتے ہیں وہبی، اللہ تعالی کی عطا سے۔ ایک ہوتے ہیں کسبی، وہ بہت زیادہ عبادت کر کے ولایت کا درجہ پاتے ہیں۔ لفظ ولی تینوں کے لیے بولا جائے گا، مگر درجے میں تینوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ ہیں جو اللہ کی عطا سے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا۔ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی یہ منصب، یہ شان عطا کرتا ہے، ان کو وہبی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا۔ جو کسبی ہوتے ہیں وہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کی کثرت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نفل، اضافی، ایکسٹرا عبادت کو کہتے ہیں۔ فرائض، واجبات جو لازمی ہیں وہ تو کرنے ہیں، لیکن ان کو محبت ہے اللہ تعالی سے تو یہ نفلی عبادت بھی نہیں چھوڑتے۔ فرائض واجبات کی، سنن کی پابندی، یہ نفلی عبادت بھی نہیں چھوڑتے اور اس کی کثرت کرتے ہیں، محبت اللہ سے ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ پھر ہوتے یہ بندے ہی ہیں، مگر ان کا درجہ اور ان میں کمال آ جاتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا، پانی بھاپ بن جائے تو انجن کھینچ لیتا ہے، جڑی بوٹی سے آپ عرق نکال لیں ٹانک بن جاتا ہے، قوت بخش۔ یہ چیزیں آپ مانتے ہیں۔ تو جب بندہ ولی کے درجے پر پہنچتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کی طرف سے خصوصیات، خاص کمال عطا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ خدا بندہ نہیں بنتا، بندہ خدا نہیں بن جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر آنکھ بندے کی ہوتی ہے قوت خدا کی، کان بندے کے قوت خدا کی، پھر وہ دور و قریب اللہ کی عطا سے دیکھتا سنتا ہے۔
تصرف کرنا، روحانی قوت سے حالت کو بدل دینا، یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور ولی کی شان کیا ہے؟ ولی کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو چیلنج کر دو کہ وہ مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان کہتے ہیں عقیدوں کا صحیح ہونا، اور تقوی کہتے ہیں عمل کا صحیح ہونا۔ تو ولی وہ ہوگا جس کے عقیدے بھی صحیح ہوں گے اور جس کے عمل بھی صحیح ہوں گے۔ تنہائی میں بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ولایت کا درجہ یہ کوئی کاروباری اشتہاری چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاص چولے کا نام نہیں ہے، کسی خاص وضع کا نام نہیں ہے، یہ ایمان اور تقوی، یعنی وہ سنتوں کا بھی پیکر ہوگا، سنتوں کا بھی پابند ہوگا، اور اللہ تعالی کے کسی فرمان کی وہ نافرمانی نہیں کرے گا۔ ان میں اللہ کی طرف سے کمال آ جاتا ہے۔ میں نے اللہ ہی کا فرمان آپ کو سنایا جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اور قرآن میں ولی کا لفظ، اولیاء کا لفظ جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی جتنے ہیں وہ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالی ان کو شان عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کی عطا کی ہوئی شان کے پیکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فیضان ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس حوالے سے قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے اولیاء کا وجود مانتے ہیں۔ کچھ لوگ گمان کریں گے جو ان کو نظر آتے ہیں آج یا جس طرح کے ہیں، میں نے آپ کو اصول بتا دیا قرآن حدیث کے مطابق، وہ ہے پہچان۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کچھ غم نہیں، وہ اللہ سے ایسے راضی ہوتے ہیں کہ ان کی بنیاد، ان کا مقصد صرف رضائے الہی، اور وہ اس کے لیے ہر طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، امتحانوں سے گزرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سہتے ہیں، مگر کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم اردو میں پیر کا لفظ کہتے ہیں، کچھ مرشد کا لفظ کہتے ہیں، کچھ اسپریچول ٹیچر کا، ماسٹر کا لفظ کہتے ہیں۔ اولیاء کے لیے ہمارے ہاں اپنے اپنے الفاظ بھی ہیں، مگر جو ولی کی تعریف ہے، ولی کی پہچان ہے، ولی کی شان ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بتا دی گئی ہے، اور ہم اسی کو ہی مانتے ہیں۔ کوئی اس میں تبدیلی کر کے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بنا لے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ایک جملہ آپ سنتے ہیں، صوفی کی طریقت اور ہے، مولوی کی شریعت اور ہے۔ یاد رہے، شریعت بنیاد ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں، اور کوئی بھی ولی شریعت و سنت کا پابند نہیں تو پھر اس کو ولی شمار کیا جا سکتا نہیں۔ ذہن میں رہے، کیونکہ شریعت کی پابندی ہر حال میں لازمی ہے،
نیسیسری، کمپلسری جو آپ کہتے ہیں. تو ولی کون ہوا؟ سچا مومن اور متقی، پرہیزگار. یہ ہے ولی کی پہچان. جو اس پر پورا اترے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا. جو اس پر پورا نہیں اترے گا اسے ہم اللہ کا ولی نہیں کہیں گے. وہ ولی الرحمن نہیں، وہ ولی الشیطان ہوگا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ.